بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل قصہ کہانی اور افسانہ پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شام کا وقت تھا اور پروین نے پرویز کا انتظار 4 بجے سے ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر نئی نویلی دلہن تھی اور پھر بیوی ہی نہیں بلکہ پرویز کی کائنات، اس کی محبوبہ اور اس کی جنت بھی۔ پھر تو ایسی بیوی کو فخر کے ساتھ انتظار کرنا ہی چاہیے تھا۔ وہ گلابی جوڑے میں نیم گھونگھٹ ڈالے اپنے سسرال کی چند ہم عمر لڑکیوں کے نرغے میں سمٹی سمٹائی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گندمی رنگ پر گلابی لباس خوب کھل رہا تھا۔ لڑکیاں شادی سے پہلے اور بعد کی باتیں کرنے میں مگن تھیں، لیکن پروین دروازے پر پرویز کے قدموں کی چاپ کی آواز سننے کی منتظر تھی۔ اس کے کان دروازے پر ہی لگے ہوئے تھے۔ جن لڑکیوں کی شادیاں والدین کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں وہ تو ہر قدم پر اپنے ساس نندوں کے حکم کی منتظر رہتی ہیں اور ایک حد تک تکلف برتتی ہیں، لیکن جو لڑکیاں من پسند شادیاں کرتی ہیں انہیں جہاں اپنے جیون ساتھی سے محبت ہوتی ہے وہاں وہ اس سے وابستہ ہر فرد کا اسی طرح خیال رکھتی ہیں۔ جب ہی تو پروین نے اختر یعنی اپنی نند کے کان میں کہا، دیکھو امی صبح سے چولہے برتن میں لگی ہوئی ہیں، انہیں بولو بس کرے۔ پروین نے صبح سے نہ جانے کیسے 6-7 گھنٹے گزارے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی سیر ہو کر نہیں کھایا تھا۔ اس کی ساس نے بھی مسکرا کر کہا کہ دلہن کو شاید میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آیا۔ اس پر اختر فوراً بولی، اچھی بھابی، مجھے معلوم ہے آپ اس وقت کا بدلہ شام کو بھائی جان کے ساتھ نکالیں گی۔ پروین نے شرما کر اپنا مکھڑا آنچل میں چھپا لیا۔ پھر وہ اپنے 3 سالہ فرزند جاوید کو کھانا کھلانے لگی۔ اس نے جو ہی ایک بڑا سا نوالا بنا کر منہ میں ڈالا، پروین نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، بیٹے بچے چھوٹا نوالا کھاتے ہیں۔ امی اچھا کہہ کر جاوید نے نوالے کے 2 ٹکڑے کر لیے۔ دریں اثنا چھوٹے کمرے سے تبسم کے رونے کی آوازیں آئیں تو پروین دسترخوان پر سے اٹھ کر کمرے کی طرف جانے لگی کہ اس کی ساس نے محبت آمیز لہجے میں کہا، اے دلہن بیٹھ جاؤ، پہلے کھانا کھاؤ، وہ تو بچہ ہے، ابھی سو کر اٹھی ہے، خود منہ ہاتھ دھو لے گی۔ لیکن تبسم اندر کمرے سے امی امی بلا رہی تھی کہ اختر نے کہا، امی بھابھی سے بچے اس قدر مانوس ہو گئے ہیں کہ انہیں چھوڑتے تک نہیں۔ دیکھو ابھی جاوید نوالا کی نصیحت پر کیسے کہہ رہا تھا۔ امی اچھا، پروین نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، امی جان وہ رو رہی ہے، جانے دیجیے۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتی پروین بچی کے پاس چلی گئی۔ اگر وہ دسترخوان پر ہی بیٹھی رہتی تو یہی ساس نند کہتے کہ ہے نا آخر سوتیلی۔ بچی روتی رہی اور ماں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اور پھر اہم وجہ یہ بھی تھی کہ پرویز نے شادی کی پہلی ہی رات اسے تاکید کر دی تھی کہ پروین تم دنیا والوں کے لیے ایک کہاوت اور ایک نذیر بننا۔ میں تمہاری لازوال محبت کو ان بچوں پر قربان ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہیں سگے اور ستیلے کا امتزاج مٹانا ہے۔ اس پر پروین نے کہا کہ پرویز تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں تم واحد ہستی ہو جسے میں نے خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ چاہا ہے۔ میں نے تم سے حقیقی محبت کا آغاز کیا، لیکن تم اپنے والدین کی غرض کے تابع رہے، یہ بھی خدا کا شکر رہا، اور میں تمہارے پیار میں گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہی۔ میں نے تمہارے سوا ہر جگہ شادی سے انکار کر دیا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ تمہارے سوا کسی اور کے ساتھ میری ازدواجی زندگی جہنم بن جائے گی۔ میں نے PTC کیا اور اپنی تمام توجہات کو قوم کی بنیادوں کو مضبوط اور باشعور بنانے کی طرف مبذول کر دیں۔ مجھے اس وقت شدید افسوس ہوا جب میں نے تمہاری اہلیہ کی وفات کی خبر سنی۔ اب جب کہ میں تمہاری زندگی میں داخل ہو چکی ہوں تو یہی میری دنیا ہے اور تمہارے بچے میرے اپنے بچے ہیں۔ میں بحیثیت ایک محبوبہ، شریک حیات اور ایک ماں ہونے کے تمہارے ایک ایک لفظ کا احترام کروں گی۔ اس نے پانی کا گھونٹ پینے کے بعد کہا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے پرویز کہ ابا جان نے مجھے رخصت کرتے وقت اپنے آخری الفاظ میں کہا تھا، بیٹیاں ماں باپ کی دہلیز سے زندہ جنازے کی صورت میں نکلتی ہیں، لیکن پروین تو میرے لیے زندہ مردہ دونوں صورتوں میں اس گھر سے آخری بار نکل رہی ہے۔
کہتے کہتے پروین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خدا معلوم والدین کی طرف سے جرم الفت کی ایسی سزائیں کب تک دی جائیں گی۔ اخبارات میں روزمرہ کی سرخیاں دور حاضر کے والدین سے پکار پکار کر کہتی ہیں، اولاد کی پسند اپنی عدالت تک محدود رکھو، کیونکہ حقوق العباد کے حق میں فیصلے کرنے والی عدالتیں آپ کی باغی اولادوں کے حق میں فیصلے سناتی ہیں، جو ان کے خاندان کے لیے کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے۔ پرویز یہ سب سن کر جذباتی ہو گیا۔ اسے پروین کے خیالات پہ رشک آنے لگا۔ اس نے قدرے حلیمی سے کہا، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے اور میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں۔ پرسکون و پرلطف ازدواجی زندگی بسر کرنے کے لیے دور حاضر میں من پسند شادی سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ شام 5 بجے جب سب لوگوں کے لیے چائے کا اہتمام کیا گیا تو پروین نے بڑی مشکل سے ایک کپ چائے لی اور اپنے کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر آرائش و زیبائش سے اپنے حسن کو 4 چاند لگانے لگی۔ پھر 6 بج گئے اور وہ انتظار شوق میں کھڑکی کا ریشمی پردہ بار بار ہٹا کر دیکھتی رہی۔ انجانے راہی گزرتے چلے جاتے، لیکن پرویز کا کہیں پتہ نہ تھا۔ جاوید اور تبسم بھی کھیلتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ جاوید کیونکہ چھوٹا تھا اس لیے پرویز اسی سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ پرویز کے آنے کا وقت گزر رہا تھا، اس لیے اس نے پروین کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے پوچھا، امی ڈیڈی نہیں آئے؟ بچے پروین سے 2 دن میں ہی بہت مانوس ہو گئے تھے اور جیسے دادی اور پھپھی کی محبت کو ماں کی شفقت کے سامنے بھول ہی گئے تھے۔ ڈیڈی کا نام سن کر پروین نے گود میں ایک طرف تبسم کو اور دوسری طرف جاوید کو اٹھا لیا، کیونکہ اسے بھی پرویز کے آنے کا اتنی ہی شدت سے انتظار تھا جتنا کہ بچوں کو اٹھا کر وہ آئینے کے قریب لگے ہوئے فریم میں بچوں کا فوٹو انہیں دکھا کر بہلانے لگی، یہ دیکھو ڈیڈی۔ کہاں ہیں؟ جاوید نے حیرت سے گردن ادھر ادھر گھما کر پوچھا۔ یہ رہے، پروین نے فوٹو کی طرف اشارہ کر کے جو کہا تو تبسم بولی، امی یہ تو فوٹو ہے۔ اور پھر دونوں بچے اور ماں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ پھر بڑے انتظار کے بعد پرویز آ گیا۔ وہ ایک ایسی سفید براق گاڑی میں آیا جس پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا ایمبولینس۔ پروین نے جو گاڑی رکنے کی آواز سنی تو وہ سمجھی کہ دیر ہونے کی وجہ سے شاید پرویز ٹیکسی میں چلے آئے ہیں۔ پرویز کی محبت پر رشک آنے لگا۔ پھر جاوید اور تبسم سے کہا، جاؤ باہر دیکھو، شاید تمہارے ڈیڈی آ گئے۔ باہر کھٹ پٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ کئی آدمیوں کے اترنے کی آواز آئی اور ساتھ میں محلے کے لوگوں کی مختلف آوازیں کہ کیا ہوا کیا ہوا بھائی؟ مر گیا، پرویز مر گیا۔ ارے پرویز فوت ہو گیا، اوہ افسوس، بیچارے کی پرسوں تو شادی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ لاش دیکھ کر کہہ رہے تھے، سو رہا ہے بیچارہ، بالکل سو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے بیچارے کے، ارے 2 دن بعد بیوہ ہو گئی بیچاری۔ تب پروین نے پردہ کھسکا کر جو باہر دیکھا تو ایک اسٹریچر پر چادر سے ڈھکا پرویز کا چہرہ دیکھ کر پروین کا سر کھڑکی سے ٹکے کا ٹکا رہ گیا۔ اس کی ساس اماں روتی ہوئی کمرے میں اس کی بیوگی کا نوحہ سنانے آئیں اور خود ہی پروین کی چوڑیاں توڑ کر اس کی بیوگی کا اعلان کر دیا۔ پورے گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا تھا، پورا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ اختر اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ جاوید اور تبسم سرہانے گمسم کھڑے ہوئے تھے، پھر رونے لگے۔ وہ روتے جاتے اور سہمے انداز میں ڈیڈی ڈیڈی کہتے جاتے، لیکن ان کے ڈیڈی تو سو رہے تھے موت کی گہری نیند میں۔ پرویز کے چہرے پر ایک لطیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی پرنور اور کھلا ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سو رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد پولیس انسپکٹر نے پرویز کی اماں کو مخاطب کیا، جو دھاڑے مار مار کر بیٹے کی موت کا سوگ منا رہی تھی اور پروین کو بیٹے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ ماں جی، یہ کراچی ہے، حادثوں کا شہر، یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہی رہتے ہیں، اس میں آپ کی بہو کا یا کسی کا کیا قصور؟ لیکن پرویز کی ماں مسلسل کوستی رہی، کھا گئی وہ تو، میرے بیٹے کو کھا گئی۔ بیٹا بھی ہمارا اسی کا دیوانہ تھا، کہتا تھا بڑی اچھی ہے، خوب خدمت کرے گی، میری وجہ سے اس نے شادی نہیں کی، اب تو کر لی، دیکھا بیٹا کیسی خدمت کی ڈائن نے۔ وہ خرافات و لغویات پر اتر آئیں۔ تب پولیس انسپکٹر نے بڑی رسانیت سے کہا، ہم خون بہا دلانے کی کوشش کریں گے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، پرویز کی ضد اور اپنی پسند کا خمیازہ یہی تنہا بھگتے گی۔
اگر پرویز میری مرضی پر چلتا تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پرویز کی ماں کے دل پر ایک ہی بات جم چکی تھی، عقیدے کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم فوراً خدائی حکم کو کسی انسان کے سر تھوپ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ کیا پروین کی یہی مرضی تھی کہ وہ شادی کے 2-3 دن بعد بیوگی کا لبادہ اوڑھ لے؟ کیا وہ اپنے پیار کے مقابلے میں ماں کی کوکھ اجڑتی دیکھ سکتی تھی؟ کیا وہ اپنی بیوگی اور بچوں کی یتیمی پر کہہ لگا سکتی تھی؟ پروین جیسی بیویاں تو اپنے شوہروں کو مجازی خدا سمجھتی ہیں۔ مرنے والا تو اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن پروین ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی مانگ میں بھری ہوئی افشاں مٹ چکی تھی، چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوتوں کے نیچے چرچرا رہے تھے۔ کمرے میں ایک ہولناک تاریکی تھی جو سیاہ مستقبل کی نشاندہی کر رہی تھی۔ لوبان اور اگربتیوں کے دھوئیں اور خوشبو نے ماحول کو بہت پراسرار بنا دیا تھا۔ بہت دیر کے بعد پروین کو ہوش آیا، کتنی بد نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، اور کتنی منحوس و بد نصیب سمجھی جاتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنے شوہر کے جنازے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکے اور بیوگی کا کفن اوڑھ لیں۔ پروین صابرہ تھی، شاکرہ تھی، زاہدہ تھی، اور اب وہ عابدہ بھی تھی۔ اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر وہ جاہل ہوتی تو یقیناً اپنے آپ کو کبھی منحوس اور ڈائن کہتے نہیں سن سکتی تھی۔ یہ سب تعلیم کے ساتھ ساتھ محبت کی چاشنی کا بھی اثر تھا جو اپنی ساس کے تانوں تشنوں کے تیر گھائل دل پر سہ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر پرویز کے الفاظ نقش ہو چکے تھے۔ پروین، تمہیں دنیا والوں کے لیے ایک کہاوت اور ایک نذیر بننا ہے۔ میں تمہاری لازوال محبت کو ان بچوں پر قربان ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں سگے اور سوتیلے کا فرق مٹانا ہے۔ پھر عدت کے ایام پورے ہو گئے اور نئی زندگی کے دن شروع ہو گئے۔ پرانی کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن کردار ابھی باقی تھے۔ پرویز کی اماں نے پروین کو گھر سے نکال دیا اور بلا سوچے سمجھے جاوید اور تبسم کو بھی پروین کے ساتھ کر دیا۔ عورت کی ناقص العقلی کی بدترین دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنے سگے پوتا پوتی کو جان بوجھ کر ایسی ہستی کے ساتھ دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ رہی ہے جو معاشرے میں سوتیلے بچوں کے لیے ڈائن کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر والدین کی مرضی کے مطابق شادی کرنے والے بیٹے تاحیات زندہ ہی رہتے تو یقیناً کوئی شخص اپنے دل میں محبت کی شادی کا تصور بھی نہیں لا سکتا تھا۔ ہمارے ملک میں من پسند شادی کی وہی اہمیت ہے جو سر سید کے زمانے میں انگریزی کو حاصل تھی، لیکن جس طرح انگریزی ہمارا شعور و شعار بن گئی ہے، اسی طرح قدامت پسند والدین کے لیے اولاد کی من پسندی کی اپنائیت کے لیے محبت کرنے والوں کا خوشگوار مستقبل پھولوں کے گجرے لیے کھڑا ہے۔ پروین نے اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہم ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے۔ پروین کی ساس بھی اس مرض میں مبتلا ہٹ دھرمی کی ایک مثال بن چکی تھی۔ پروین اپنی ساس سے اور جاوید تبسم اپنی دادی سے بچھڑ رہے تھے، خون خون سے بچھڑ رہا تھا، لیکن ایک طرف جام محبت چھلک رہا تھا تو دوسری طرف نفرت کا پیالہ۔ پروین نے پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش کی راہ لی، جہاں اس کی اسکول کی ایک سہیلی شادی کر کے گئی تھی۔ وہ بنگلہ دیش کے لیے اپنے ضروری سفری کاغذات کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ پروین کی دوست تمثیلہ نے اسے نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ اس کے بچوں کو بھی گلے سے لگا کر پیار کیا۔ پروین تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ شناس بھی تھی۔ اس نے بنگلہ دیش آ کر پہلے ایک مکان اپنی حیثیت کے مطابق کرائے پر لیا اور بہت جلد ہی اپنے دوست کے تعاون سے اسے ایک پرائمری اسکول میں ہیڈ مسٹریس کی جاب مل گئی۔ بچوں کو بھی اس نے اپنے ہی اسکول میں داخل کرا لیا۔ بعد ازاں اس نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے کنگن فروخت کر کے ایک سلائی مشین خریدی اور یوں اسکول کی چھٹی کے بعد وہ کپڑے سیتی۔ اپنی سلائی کڑھائی میں نئے فیشن کے روپ بھرنے کے لیے فیشن سے متعلق غیر ملکی رسالے بھی خرید لیے، جس سے ریڈی میڈ گارمنٹ کا کام بھی اسے ملنے لگا، جس سے پروین کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا۔ جاوید اور تبسم مشفق ماں کی آغوش میں بے فکری سے پروان چڑھنے لگے۔ پروین کو یہ دیکھ کر بہت ڈھارس بندی کہ اب بنگلہ دیش کا ماحول سقوط ڈھاکہ کے بعد کے حالات سے قطعی مختلف تھا۔ یہاں کے باشندے سادگی اور اسلامی تعلیم سے آگاہی رکھتے ہیں، مسجدوں سے اذان کی آوازیں اللہ کی وحدت اور مسلمانوں کو دعوت عبادت کی ترغیب دیتی ہیں۔ آس پڑوس اور محلے کی عورتوں سے میل ملنساری نے زبان کی حدود و قیود کو بھی جدا کر دیا۔ پروین کو بنگلہ دیش کی سادگی اور میٹھی بولی بہت بھلی لگی۔
گو وہ بنگالی سے ناواقف تھی، تاہم وہاں کے لوگ گیت اور زبان کی شیرینی اسے متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اپنی مصنوعات کی کامیابی پر وہ رشک کرتی اور اس کی سہیلی تمثیلہ، جو اب اس کی منہ بولی بہن بن گئی تھی، اس کے مصروفیات کو دیکھ کر عموماً کہتی، پروین تو نے تو ہم سب کو ہرا دیا۔ اپنے حسن تدبر اور اپنی آمدنی سے نفع کی رقم سے وہ ایک نٹنگ مشین بھی لے آئی، لیکن اب وہ یہ تمام کام تنہا سر انجام نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے جاوید تبسم گھریلو صنعتی ادارہ قائم کر دیا اور محلے کی سلیقہ شعار لڑکیوں کو معقول اجرت پر مشینوں پر کام پر لگا دیا۔ غریب والدین نے جو پروین کی اس بندہ پروری کو دیکھا تو اس کے بہت مشکور ہوئے، کیونکہ مچھلیوں کے ٹھیکیدار آج بھی ان کا خون چوس رہے تھے۔ پروین کے بارے میں سن کر ایک بڑی بھی اس کے پاس آئیں، جو کسی اور جگہ 250 ٹکے پر کھانا پکانا، جھاڑو برتن کرتی تھی، اور ساتھ میں بچوں کو اسکول پہنچانا اور واپس لانا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ پروین کو جب بڑی بی کے حالات کے متعلق علم ہوا تو اس نے کہا، اماں بھی اگر آپ مجھ حقیر کی خدمت کرنا چاہیں تو یہاں آ جائیں، وہاں آپ کے کچے مکان میں چوری بھی عموماً ہوتی رہتی ہے، رہنے کا بھی کوئی معقول بندوبست نہیں ہے، اور آپ کے نواسے گل محمد کا مستقبل بھی نہیں سنور سکتا، آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہوئے یہیں رہیں۔ اماں بھی بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے پروین کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ پھر 16 سال یوں ہی پلک جھپکتے گزر گئے۔ پروین جب اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی تو خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اپنا فرض پورا کیا، اس نے بچوں کو باپ کی کمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ اس دوران میں بہت سے واقعات رونما ہوئے تھے۔ اماں بھی اور گل محمد کی نانی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن اس نے گل محمد کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔ جب تبسم نے BA کیا تو وہ میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوا۔ گو کہ وہ تبسم سے 3-4 سال بڑا تھا، لیکن غربت اور افلاس کی وجہ سے کم عمری میں تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ پروین نے جب تبسم کا جھکاؤ گل محمد کی طرف محسوس کیا تو ایک زمانہ شناس ماں ہونے کے ناطے دونوں کو پاس بلا کر ان کا اندیا لیا۔ میں نے تم دونوں کو اس وجہ سے اپنے پاس بلا کر بٹھایا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ تبسم اور گل محمد خاموش رہے۔ تمہاری خاموشی مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ میرے بچوں بولو، اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، لیکن اگر میں بدنام ہوئی تو میری قوت ارادی اور عزم سب ضعیف ہو جائیں گے۔ میں اس وقت بحیثیت ایک دوست تم لوگوں سے مشورہ کر رہی ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تمہیں پسند کی شادی سے منع کروں گی۔ جو کچھ تم لوگوں کو کہنا ہے میں اسی وقت سننا چاہتی ہوں۔ میں کہہ چکی ہوں، اس وقت میں بحیثیت ایک دوست کے تم لوگوں کا اندیا معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ گل محمد نے ادب سے جواب دیا، آپا میں تبسم کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ اور تبسم تم؟ پروین نے تبسم کو مخاطب کر کر پوچھا۔ میں امی جان آپ کو لکھ کر بتا سکتی ہوں۔ تبسم نے پروین کو ایک پرچی پر لکھ کر دے دیا۔ اچھی امی، میری بھی وہی مرضی ہے جو گل محمد نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تم دونوں کے درمیان ایک شرط رکھتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم دونوں سدا خوش رہو، اور دنیا والے میرے فیصلے کو اگر اچھا نہ کہیں تو وہاں برا بھی نہ کہیں، لہٰذا تم دونوں پڑھائی مکمل کر لو۔ تبسم تم میڈیکل میں داخلہ لے لو، اور بیٹے گل محمد تم وکالت میں داخلہ لے لو تاکہ LL بھی کر سکو۔ میری نصیحت اپنی گراہ میں باندھ لو کہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد اپنے پیشہ کے مطابق ملک و قوم کی خدمت کرنا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ منظور ہے، گل محمد اور تبسم نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ پروین مسکرا دی اور مسکراتے ہوئے کہا، اب تم لوگ زیادہ تر اپنی تعلیم کی طرف توجہ دو اور مستقبل کی تکمیل کے لیے کمر بند ہو جاؤ۔ دوسرے روز جب جاوید کو تبسم کے متعلق پروین کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے امی سے دریافت کیا، آپ نے باجی کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام کیوں لیا؟ پروین نے کہا، بیٹے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی باجی کو سدا خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ جی امی۔ تو پھر میرا یہ فیصلہ جلد بازی کا فیصلہ کیسے ہوا؟ جب تم بھی اپنی باجی کو خوش دیکھنا چاہتے ہو اور میں بھی اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں تو میرا فیصلہ درست ہے نا؟ میں اپنی اولاد کے لیے جہاں ماں ہوں وہاں ایک دوست بھی، اسی لیے میں نے دونوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں شادی کی اجازت دی، مگر میں نے انہیں پہلے تعلیم مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ اپنے اپنے شعبے کے مطابق ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔
جاوید جو خاموشی سے سن رہا تھا ایک دم بولا، اچھا وہ تو درست کہ وہ دونوں ملک و قوم کی خدمت کریں گے، آخر یہ شرط کیوں لگائی؟ مجھے تو یہ پالیسی نظر آتی ہے۔ تم بھی سوچ لو اور کان کھول کر سن لو، تمہارے لیے بھی میری یہی شرط ہے۔ یہ جو تم کئی دنوں سے فکر مند پھر رہے ہو، میں خوب جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اگر واقعی تمہارا ارادہ وہاں شادی کرنے کا ہے تو بیٹے محنت کر کے تم بھی میڈیکل کر لو۔ رخسانہ اچھی لڑکی ہے مگر بیچاری پیروں سے اپاہج ہے۔ یہ غربت بھی کیا چیز ہے کہ پاؤں سے مفلوج لڑکی کے والدین تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ کاش پڑھے لکھے ہوتے تو پولیو کے قطرے ہی بلوا دیتے، پروین نے افسوس سے کہا۔ ہاں امی، وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی ہے لیکن بیچاری ہراساں ہو جاتی ہے جب اس کے سامنے بے وفائی کا تصور آ جاتا ہے۔ اچھا جاؤ بیٹے، لیکن اسے کبھی میری پالیسی نہ سمجھنا، ورنہ آنے والی نسلیں میری اس زمانہ شناسی کو ماں کی چال پکاریں گی۔ یوں ہی 5 سال نہایت خوشگوار طریقے سے گزر گئے۔ تبسم ڈاکٹر بن گئی اور گل محمد وکیل بن گیا۔ جاوید نے بھی میڈیکل لائن اختیار کر لی۔ اب تبسم اور جاوید کی شادی ہو رہی تھی۔ پروین خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ اس نے اپنے مجازی خدا اور محبوب پرویز کے الفاظ کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کے سامنے ایک نظیر پیدا کر دی تھی کہ انسان کی اولاد صرف انسان ہوتی ہے، سوتیلا اور سگا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پروین نے گل محمد کے نام سے ایک مکان محلے ہی میں خرید لیا تھا جہاں اس کی بیٹی کا اب سسرال تھا، جبکہ جاوید کی دلہن پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ بہو آ چکی تھی اور بیٹی جا چکی تھی۔ پروین اتنی بڑی فتح کی خوشی اپنے ناتواں دل پر برداشت نہ کر سکی اور اچانک اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی۔ چشم زدن میں پورا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ کہکہوں کے فوارے آنسوؤں اور سسکیوں میں بدل گئے۔ پھر کسی کا ہاتھ پروین کے سرہانے رکھے ہوئے کاغذ پر پڑا۔ یہ ایک مختصر سا خط تھا جو اس نے اپنے بچوں کے نام لکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے بچوں، سدا خوش رہو۔ ملک و قوم کی خدمت کرنا، قوم کسی زبان یا نسل سے نہیں ہوا کرتی بلکہ کردار اور افعال کا نام ہے قوم۔ تم لوگ اپنے دادا دادی نانا نانی کے پاس پاکستان ضرور جانا، ان کے پتے میرے پرس میں موجود ہیں، اور ان سے صرف یہ کہنا کہ آپ ہماری امی کو معاف کر دیں۔ اچھا بچوں، تم سدا خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی تڑپ دل میں رکھو۔ تمہاری ماں، پروین۔